الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے. ان گنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بنو انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج عید کی نماز ہم نے پڑھی ہے الحمدللہ، اور آج جمعہ کا دن بھی ہے. جمعہ کے دن جب عید کی نماز پڑھی جاتی ہے یا جمعہ کے دن جب عید آتی ہے تو جمعہ کی واجبیت جو ہے ختم ہو جاتی ہے. عید کی نماز ہم نے پڑھ لی، جمعہ کی نماز پڑھنا واجب نہیں رہ جاتا. ہاں، اس کی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھنی رہتی ہے، لیکن ایک امام کو چاہیے کہ وہ جمعہ کا اہتمام کرے تاکہ جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکے، اور اسی بنیاد پر یہ جمعہ کا اہتمام میں نے کیا ہے. چند باتیں آج کے خطبے میں مختصراً میں رکھوں گا. پہلی بات تو یہ کہ عید کے دن کا مطلب کیا ہوتا ہے. عید کے دن کا مطلب خوشی کا دن، اور یہ اتنا خوشی والا دن ہے کہ اگر کوئی شخص آج کے دن روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھنا حرام ہے. روزہ رکھنا جو اتنا ثواب کا کام ہوتا ہے، روزہ رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، روزہ رکھنے کے لیے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو. لیکن عید کا دن اتنا خوشی کا دن ہے، اتنا خوشی کا دن ہے کہ آج کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. اور یہ خوشی کا دن حقیقی معنوں میں کس کے لیے ہے؟ ویسے تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے الحمدللہ، نئے کپڑے پہنتا ہے نا، مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. لیکن حقیقی معنوں میں خوشی کا دن کس کے لیے ہے؟ حقیقی معنوں کا مطلب یہ کہ بظاہر جو دکھ رہا ہے وہ نہیں، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں
کس کی عید ہوئی زبردست؟ جس کو سب سے زیادہ عیدی ملی اس کی زبردست عید ہوئی؟ نہیں۔ جس کے کپڑے سب سے زیادہ مہنگے رہے اس کی عیدی ہوئی؟ نہیں۔ بلکہ حقیقی عیدی تو اسے ملی ہے، حقیقی عید اسے ملی ہے کہ جس کے اعمال جو اس نے رمضان میں کیے اللہ نے قبول کر لیے، اس کی عید حقیقی عید ہو گئی۔ عید کی نماز بھی اسی لیے ہم پڑھتے ہیں، بطور شکرانہ پڑھتے ہیں، بطور شکریہ کے پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تم نے ہم کو یہ مہینہ عنایت کیا، اس میں عبادت کی توفیق دی، اس لیے شکر گزاری کے طور پر جو ہے یہ سنت موقدہ عید کی نماز ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عید کے دن زیتون کے ساتھ سوکھی روٹیاں کھا رہے تھے۔ عید کا دن ہے اور زیتون کے ساتھ سوکھی روٹیاں جو ہے ڈبو کر کے کھا رہے ہیں۔ ایک شخص نے دیکھا اور کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، یعنی عید کے دن تو پکوان اچھے ہوتے ہیں، ہے نا؟ معلوم کیا ہوا کہ اس وقت بھی عید کے دن ذرا اچھا پکتا تھا، تبھی تو شخص نے کہا کہ آج تو عید کا دن ہے اور آج عید کے دن آپ یہ روکھی سوکھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ساتھی، میرے دوست، تم کیا سمجھتے ہو کہ عید کا دن اس کے لیے ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہنے ہوں، یا عید اس کے لیے ہے جس نے اچھا اچھا کھایا ہو؟ نہیں نہیں، اصل عید تو اس کی ہے کہ جس نے جو کچھ کیا رمضان کے مہینے میں، جو کچھ عمل کیا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کی نظروں میں قبولیت کو پہنچ گیا۔ حقیقی معنوں میں عید اس کے لیے، حقیقی عید اس کی ہے۔ تو اب ہم کو چاہیے کہ ہم نے رمضان میں جو کچھ کیا اب ہم کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا ہے اس کو قبول فرما لے۔ ہاں، جو کچھ کیا ہے اس کو قبول فرما لے۔ سلف صالحین رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور جب گزر جاتا تھا رمضان پھر 6 مہینہ تک یہ دعا کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا ہے اس کو قبول فرما۔ تو جو کچھ کیا ہے اس کو قبول فرما، کیونکہ قبول جب وہ ہوگا تبھی فائدہ مند ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول ہی نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا۔ ایک ایمان والے کی، مومن آدمی کی صفت یہ ہے کہ وہ کرتا ہے اور ڈرتا ہے۔ ڈرتا اس لیے کہ کر تو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب اس کو ریجیکٹ کر دے، قبول نہ کرے۔ یہ ایمان والی کی صفت ہے۔ تو جو کیے ہیں میں نے بہت کچھ کیا نہیں، جو کیے ہیں اس کے واسطے دعا کرے اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا ہے اس کو تو قبول فرما لے۔ یہ تو پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ ہم کرتے رہے، رمضان نے جو کچھ ہم کو سکھایا اس پر مداومت کریں، اس پر ہمیشگی کریں۔ پہلی چیز، روزے ہم نے رکھے الحمدللہ، ہم کو روزے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ مہینے میں کم سے کم 1-2 روزے ضرور رکھنا چاہیے، یا کم سے کم جو ہے ہفتہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہفتے واری جو روزہ ہوتا ہے، ہفتے میں جو ہے 1-2 دن روزہ رکھ لیے، یا اسی طریقے سے جو ہے ایام 20 کا روزہ ہے، 13، 14، 15 ہر مہینے عربی تاریخ کا 13، 14، 15 کی جو تاریخ ہے اس میں جو ہے روزہ رکھ لیے۔ تو یہ روزہ رکھتے رہنا چاہیے، روزے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے، شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے اور رکھ لیے تو گویا اس نے پورے سال بھر کا روزہ رکھا ہے نا۔ رمضان کا روزہ رکھا، پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ، شوال کے 6 روزے اور اس نے رکھ لیے تو سال بھر کا روزہ رکھا، یعنی کہ ہر عمل کم سے کم اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا دیں گے۔ تو دیکھ لیجئے رمضان کو 10 گنا اگر ملے گا تو 300 ہو گئے، اور شوال کے جو 6 روزے رکھیں گے یہ ہو گئے 60، تو 360 عربی کے حساب سے، عربی مہینے کے حساب سے، تو 360 پورے سال بھر کا روزے کا ثواب ہم کو مل گیا۔ اب یہ شوال کے روزے
آپ شوال کے مہینے میں ہی رکھیں گے، چاہے تو لگاتار رکھیں گے یا غائب کر کے رکھیں گے، کیسا بھی، بہرحال شوال کے مہینے میں ہی رکھنے۔ اور اگر روزے چھوٹے ہوئے ہیں، جیسے بہت ساری عورتوں کے چھوٹ جاتے ہیں، کچھ مسافر ہونے کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، تو اگر آپ لوگ سمجھیں کہ شوال کے مہینے کے اندر ہم دونوں کر سکتے ہیں تو دونوں کیجئے، ہے نا، پہلے چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر لیجئے، پھر شوال کے مہینے میں ہی اس کو رکھ لیجئے۔ اور اگر زیادہ ہوں، ایسا نہیں رکھ پاؤں گا تو ٹھیک ہے، پہلے شوال کے روزے رکھ لیجئے، اس کے بعد چھوٹے ہوئے روزے رکھیے۔ بہرحال شوال کے روزے بھی رکھیے، اور جو عمل کیا ہے اس پر مداومت کیجیے، ہمیشگی کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کم کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے۔ ادومھا وان قل، تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے۔ رمضان نے ہم کو سکھایا کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، رمضان نے ہم کو سکھایا کہ ہم فجر میں آسانی سے کیسے اٹھ سکتے ہیں، رمضان نے ہمیں سکھایا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، رمضان میں اچھے طریقے سے سکھایا۔ رمضان نے ہم کہیں بھی ہوں، پیاس لگتی تھی پھر بھی نہیں پیتے تھے، کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں موجود، پھر بھی پیاس لگی ہے نہیں پیتے تھے، کیوں؟ روزہ میرا ٹوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ اس کیفیت کو، اس سوچ کو ہمارے اندر مضبوط کرتا ہے روزہ۔ روزے نے ہم کو سکھایا تو اس کیفیت کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے۔ روزے نے ہم کو زبان کی حفاظت کرنا سکھایا کہ روزے کی حالت میں چغلی نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غلط چیز نہیں کرنا ہے، گالی گلوج نہیں کرنا ہے۔ روزے نے ہم کو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا سکھایا۔ روزے نے جو ہے ہم کو سکھایا کہ کس طریقے سے غریب بھوکا رہتا ہے، بھوک لگنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو روزے نے جتنا سب کچھ سکھایا، قرآن سے محبت کرنا، عبادات سے محبت کرنا، انسانیت سے محبت کرنا، لوگوں کا خیال کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، یہ تمام چیزیں جو روزے نے ہم کو سکھایا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر ہم صرف رمضان کی حد تک اس کو جانتے رہے، رمضان کے بعد رمضان گیا، ہمارا عمل گیا، تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہیں جان لیجئے کہ آپ کا عمل قبول نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ کا عمل اگر قبول ہوا ہے تو آپ کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ اثر نہیں دکھ رہا ہے، مطلب یہ کہ آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوا ہے، آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوا۔ تو اللہ کے واسطے رمضانی مسلمان مت بنیے گا، ہے نا۔ کوئی آپ کو یہ نہ کہے کیا بھائی رمضان میں آپ مسلمان بن جاتے ہو، رمضان کے بعد بالکل مسلمانیت آپ سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رمضانی مسلمان نہیں چاہیے، وہ مسلمان چاہیے، کون سا مسلمان؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے، تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے کرتے رہنا ہے۔ بات مختصر کرنی تھی اور بات کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، جو قیام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، روزے رکھے، صدقات خیرات کیے، اللہ تعالیٰ ان پر مداومت ہمیشگی کرنے والا بنائے۔ ان اعمال کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ باری تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے۔ حالات جس طریقے سے ہیں باری تعالیٰ پریشان کن، ان حالات کو خیر سے، بھلائیوں سے تبدیل فرما دے۔ باری تعالیٰ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، باری تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد عطا فرما۔ ظالموں کے وار کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پلٹ دے، ظالموں کے وار کو ان کے چہروں پر مار دے۔ باری تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں تیرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ باری تعالیٰ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ان کے لیے کافی ہو جا، تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اور جس طریقے سے باری تعالیٰ ماضی میں تو نے فرعون کو غرق کر کے ختم کیا، نمرود کو تو نے ذلیل کر کے دنیا سے اٹھایا، باری تعالیٰ ابو جہل ہوں، ابو لہب ہوں، عتبہ، شیبہ، ولید ہوں، اللہ رب العالمین تو نے انہیں دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ایسے ہی ان لوگوں کو، آج کے ظالموں کو بھی نشان عبرت بنا دے، لوگوں کے لیے نصیحت بنا دے، نشان عبرت بنا دے۔
باری تعالی جو چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی عنایت فرما دے، جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں بھول جاتے ہیں جائز خواہشات کو تمناؤں کو پوری فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔